بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد عارف گل پاکش 2030 سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج آپ کے سامنے بات رکھوں گا انجیر کی، جس کو انگلش میں انجیر کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں سورہ 3 میں پہلی قرآنی آیات میں انجیر کے طبی فوائد پر بحث کی گئی ہے۔ پیارے بھائیوں، پیاری بہنوں، پیارے بزرگوں اور پیارے بچوں، ہمارا قرآن کیا کہتا ہے؟ مجھے انجیر اور زیتون کی قسم ہے، مجھے انجیر اور زیتون کی قسم ہے، یعنی خدا کہتے ہیں، اللہ کہتے ہیں کہ مجھے انجیر اور زیتون کی قسم ہے۔ انجیر کا پودا ان 5 پودوں میں سے ایک ہے جن کا ذکر قرآن میں آیا ہے۔ اس کے ساتھ زیتون، انگور، انار اور کھجور بھی ہیں، یعنی یہ 5 ایسے پھل ہیں جن کا ذکر قرآن مقدسہ میں ہمیں ملتا ہے۔ احادیث کا ادب ہمیں انجیر سے متعلق ایک واقعہ فراہم کرتا ہے۔ حضرت ابو درداء کے مطابق، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطابق، کسی نے نبی علیہ السلام سے انجیر کے بارے میں پوچھا، یا پھر انجیر حضور علیہ السلام کے سامنے پیش کی گئیں، تحفہ کے طور پر دی گئیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان انجیروں کو اپنے پیروکاروں میں تقسیم کرنا شروع کر دیا، بلکہ تقسیم کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے کھاؤ۔ کسے کھاؤ؟ انجیر کو کھاؤ، کیونکہ اس سے مختلف بیماریوں کا علاج ہوتا ہے۔ بھائیوں اور دوستوں، بہنوں اور بزرگوں اور خاص الخاص پیارے بچوں، معلوم ہوا کہ انجیر بہت ساری جملہ بیماریوں کا علاج ہے۔ خوابوں کی سائنس کے ماہر ابن سیرن کے مطابق انجیر اگر خواب میں دیکھے جائیں تو دولت اور خوشحالی کی نشاندہی کرتے ہیں۔ میں نے اپنے آپ کو جو فوائد یہاں تک محدود رکھے ہیں وہ ہمدردی کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ اللہ انسانوں کے لیے محسوس کرتا ہے، دیگر دواؤں کے فوائد درجہ ذیل ہیں۔ دیکھیے، ایک یہ ماہرین جو ہیں وہ ان کا کہنا ہے کہ انجیر میں غذائی ریشہ زیادہ ہوتا ہے اور میگنیشیم کے ساتھ ساتھ پوٹاشیم کا بھی بھرپور ذریعہ ہوتا ہے۔ یعنی یہ جو انجیر ہے، جسے انگلش میں فگ کہتے ہیں، اس کے اندر میگنیشیم اور پوٹاشیم کے بہت زیادہ ذخائر پائے جاتے ہیں۔ انجیر میں وٹامن اے بھی ہوتی ہے، وٹامن بی بھی ہوتی ہے، اور سی کی نسبتاً زیادہ مقدار ہوتی ہے۔ یہ تو ڈاکٹر حضرات بتاتے ہیں۔ اس کا طبی انالائٹیکل سروے کے بعد اس کے اندر کیا کیا چیزیں کتنی مقدار میں پائی جاتی ہیں، اور اس میں کیلوریز کم ہوتی ہیں۔ ہر ایک میں تقریباً، ہر ایک سے مراد کہ ہر ایک انجیر کے پیس میں تقریباً 50 کیلوریز ہوتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ امام جعفر صادق نے سائنس کی روح سے بتایا کہ سانس کی بدبو دور کرنے کے لیے انجیر کھانے کی نصیحت کی۔ سانس میں بدبو کیوں آئے گی؟ کیونکہ معدہ خراب ہوگا، تو پھر انجیر کھانے کو ترجیح دی گئی۔ ایک بڑی کچی انجیر میں تقریباً 77.5% پانی پایا جاتا ہے، 8% تقریباً پروٹین پائی جاتی ہے، اور 2%
3% चर्बी और तकरीबन 23 मिलीग्राम तकरीबन कैल्शियम पाई जाती है, और तकरीबन 4 मिलीग्राम आयरन पाया जाता है। 50 के करीब तकरीबन आयु विटामिन ए और 2.1 ग्राम तकरीबन ग़िज़ाई रेशा और 3.8 mcg अंजीर कैंसर की कच्चा और बहुत सारी टाइप्स की क्योर करने में मदद फराहम करता है। देखिए भाइयों और दोस्तों, बहन और दोस्त, बुजुर्गों और प्यारे बच्चों, मैंने आपके सामने एक फिक का जिक्र किया है, एक अंजीर के एक पीस का जिक्र किया है कि उसके अंदर ये कितनी चीज़ें पाई जाती हैं। ये जो एलिमेंट्स मैंने आपके सामने रखे हैं, साइंस के हैं, केमिस्ट्री के हैं, बच्चे इसको बाखूबी जानते हैं कि एक अंजीर के अंदर इनका कितना तनासब पाया जाता है। भाइयों और दोस्तों, बहन और बुजुर्गों, अंजीर खाना सुन्नत भी है। अब आते हैं कि कुदरती तौर पर, मुमकिना तौर पर नुकसानदेह ग़िज़ाओं का इंतखाब कम कसरत से करें जो आपकी ज़िंदगी भर की सेहत के लिए बेहतरीन है। मुमकिना तौर पर नुकसानदेह ग़िज़ाओं का इंतखाब कम से कम करें, क्योंकि यकीनी तौर पर इन ग़िज़ाओं से आपकी सेहत को नुकसान पहुंच सकता है। अब देखते हैं कि अमेरिकन यूनिवर्सिटी के एक माहिर का कहना है कि फलों और सब्जियों में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स, देखें जी, ये प्रोटेक्शन के तौर पर एंटीऑक्सीडेंट इस्तेमाल किए जाते हैं, चाहे ये किसी प्रोसेस का पार्ट हो या इंसानी ग़िज़ाओं का। तो क्या करते हैं, ये कई बीमारियों से बचाते हैं। इस तरह के जो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं ये इंसानों को कई बीमारियों से बचाते हैं। एक और अमेरिकन यूनिवर्सिटी की जानिब से की गई एक तहकीक में ये साबित हुआ कि मुख्तलिफ फलों के मुकाबले में खुश्क अंजीर में फिनोल मेकअप की सतह बहुत ज़्यादा होती है, जो कि एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर होती है। फिनोल को जरासीम कुश के तौर पर माइक्रोजीनोमों को मारने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये जो जरसूमे होते हैं, ये जो बिल्कुल ना नज़र आने वाले, जो कि सिर्फ़ और सिर्फ लेबॉर्ट्री के अंदर ही मुख्तलिफ आलों की मदद से देखा जा सकता है, ये इसके अंदर बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। वज़न कम करने की कोशिश करने वालों के लिए भी अंजीर बहुत बेहतरीन चीज़ है। भाइयों और दोस्तों, बहन और बुज़ुर्गों, अंजीर को वज़न को कम करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। इसमें ग़िज़ा के तीनों अज्जा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और चिकनाई के लिए हाज़मे के एंजाइम्स होते हैं। अंजीर को यानी फिग को एक फल के तौर पर भी समझा जाता है, जो तवील मुद्दती मरीज़ों की सेहत याब होने की कोशिश में ताकत और तवानाई फराहम करता है। अब देखते हैं बहनों और भाइयों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, और ख़ास नई नस्ल के स्टूडेंट्स और वो लोग जो मेडिकल में अपनी तालीम मुकम्मल कर रहे हैं, उन तमाम की इन्फॉर्मेशन के लिए दमा, खांसी, सर्दी लगने और यहाँ तक कि ज़ियाबितिश के इलाज में भी अंजीर की सिफारिश की जाती है। मेथी के बीजों, अंजीर और शहद से तैयार करदा शरबत खांसी और दमा के लिए बहुत मुअस्सर पाया जाता है। भाइयों और दोस्तों, बहनों और बुज़ुर्गों, अंजीर में मौजूद फास्फोरस असाबी निज़ाम को फ़ायदा पहुंचाता है। ये खिलाड़ियों और बच्चों के लिए तजवीज़ किया जाता है। तिब्बी साइंसदान
الشیخ اور رئیس ابو علی ابن سینا نے قبض، جگر کے مسائل، پیشاب کے مسائل، سینے کے جلن، سینے میں درد اور مرگی کے علاج کے لیے بھی انجیر کی سفارش کی ہے۔ دیکھیے، یہ ہمارے مسلم سائنسٹسٹ گزرے ہیں، انہوں نے ہمیں کتنی بیماریوں سے بچنے کے لیے انجیر کی سفارش کی ہے۔ ان سائنسدان کا نام تھا ابو علی ابن سینا۔ ایک دفعہ پھر دہرائے دیتا ہوں، قبض، جگر، پیشاب، سینہ اور مرگی جیسی بیماریوں کے لیے انجیر کو استعمال کرنے کی ترکیب دی ہے۔ ایون برین کی اپ سیٹنگ کو درست کرنے میں بھی، دماغ کو ڈس آرڈر ہونے میں بھی انجیر کا کھانا، انجیر کا تیل لگانا مفید ثابت ہے۔ دانتوں کو انجیر سفید کرتی ہیں، پھنسیاں جلد کی رنگت کا علاج کرتی ہیں، زخموں کے علاج کے لیے بھی اسے گرم دودھ کے ساتھ تیار کردہ تیاری میں استعمال کیا جاتا ہے۔ بھائیوں اور دوستوں، بہنوں اور بزرگوں، انجیر کو کینسر اور فالج جیسی بڑی بیماریوں کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ جاپان سے تعلق رکھنے والے ڈاکٹر کوچی، جو انجینئر کو اس کی طبی قیمت کے لیے استعمال کرنے میں مہارت رکھتے ہیں، انجیر سے 20 قسم کے کینسر کا علاج کر چکے ہیں، اور ان کا دعویٰ ہے کہ جاپانی ٹیسٹ لیبارٹریز کے مطابق انجیر اور انجیر کا شربت رسولیوں کو سکڑنے میں مدد فراہم کرتا ہے۔ یقین مانیے بھائیوں اور دوستوں، اگر غیر مسلم اس پہ اتنا یقین رکھتے ہیں اور ان کی ریسرچ کے مطابق انجیر جیسے پھل سے اتنی مہلک بیماریوں کا علاج کیا جاتا ہے، تو پھر ہم مسلمانوں کو، جن کا قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ انجیر ایک شفا بخش پھل ہے، ہمیں بھی اس پہ یقین کرنا چاہیے اور اس کے استعمال کو برابر اپنی غذاؤں میں شامل کرنا چاہیے۔ اس پھل میں ایک ایسا نقطہ بھی پایا جاتا ہے، ایک ایسا بینیفٹ بھی پایا جاتا ہے جو کہ ہاضمے کے لیے ایک معاون گار سمجھا جاتا ہے، اور اسے دوا سازی کی صنعت میں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کی زیادہ الکلائنٹی کی وجہ سے، یہ جو الکلائن ہوتا ہے، اس لیے یہ ان لوگوں کے لیے معاون سمجھا جاتا ہے، فائدہ مند سمجھا جاتا ہے جو تمباکو نوشی چھوڑنا چاہتے ہیں۔ یہ گردے اور پیشاب کے مثانے کی پتھری کو تحلیل کرنے اور نکالنے میں مددگار ثابت ہے، اور گردے کی جملہ خرابیوں میں مبتلا مریضوں اور گردے کی پیوند کاری کروانے والے مریضوں کی مدد فراہم کرتا ہے۔ یہ جگر اور مثانے کی رکاوٹ کو بھی دور کرتا ہے، اور گردے اور پیشاب کی نالی کی سوزش کو بھی دور کرتا ہے۔ یہ ایک ایسا پھل ہے کہ ہمیشہ ایک ٹانک کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، اور جسم سے زہریلے مادوں کے اثرات سے تحفظ بھی فراہم کرتا ہے۔ یقین مانیے، یہ سینے کی جلن اور سینے سے ریلیٹڈ بہت ساری بیماریوں میں بھی معاون ثابت ہوا ہے۔ بخار کی حالت میں اگر اسے چبا لیا جائے، اور یقین مانیے یہ جگر اور تلی کی بیماریوں میں بھی بہت مفید ہے۔ یہ ایک اچھا پھل ہے جو مریض کے منہ کی خشکی سے آرام محسوس کرتا ہے،
یہ آنتوں کی رکاوٹ کو دور کرتا ہے، گویا جلاب، السر اور اینٹی بیکٹیریل طاقت رکھتا ہے، یعنی یہ اینٹی بائیوٹک ہے، یعنی اینٹی آکسیڈنٹس کے ساتھ ساتھ یہ اینٹی بائیوٹک بھی ہے۔ یہ کارنیٹو ہے اور آنتوں سے گیسوں کو خارج کرتا ہے، یعنی پیٹ کی جملہ بیماریوں میں یہ جو گیس کا خاص الخاص ریلیشن رہتا ہے یہ ان کو دور کرتا ہے۔ یہ کلکس میں بھی مفید ہے اور ایک اچھا مؤثر اور کارآمد ہے۔ اگر اسے باقاعدگی سے لیا جائے تو یہ دماغ کی جملہ بیماریوں میں بھی مفید ہے۔ آپ اس کو کھائیں اور روزانہ اپنے روٹین بنائیں، انشاءاللہ تعالی بہت ساری جملہ بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے، کیونکہ قرآن پاک کے اندر اس کا ذکر ہے اور نبی علیہ السلام نے اس کو اپنے زندگی کے اندر خود بھی استعمال کیا ہے اور صحابہ کرام کو بھی استعمال کرنے کی ترغیب دی ہے۔ لہذا آج اس پریشانی کے دور میں، اس الجھن کے دور میں، یہاں مختلف بیماریوں نے انسانوں کو گھیر رکھا ہے، اس انجیر کو اپنی روزمرہ کی خوراک کا حصہ بنائیے اور اس کے طبی فوائد سے فائدے اٹھائیے اور اپنی صحت، اپنے ماں باپ کی صحت، بہن بھائیوں کی صحت اور دیگر عزیز و اقارب کی صحت کا خیال رکھیے۔ انشاءاللہ تعالی یہ آپ کی زندگیوں میں ضرور بدلاؤ لائے گا، اور میں اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ میرے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور دوست و احباب میں اس کو شیئر کرنے کا آپ کو ریکویسٹ کروں گا کہ اس کو جتنا ہو سکے اتنا زیادہ شیئر کیجئے۔ انشاءاللہ تعالی یہ نیکی کے کام، یہ ایک دوسرے کو بیماریوں سے نجات دلانے کے لیے، مختلف قسم کی بیماریوں سے بچنے کے لیے، مختلف تدابیر اور مختلف پھلوں کے استعمال کے لیے انشاءاللہ تعالی وقتاً فوقتاً میں اس یوٹیوب چینل پر مختلف پھلوں سے ریلیٹڈ ان کے بینیفٹس آپ کے سامنے رکھا کروں گا۔ آپ لوگ ضرور چینل کو دیکھیے اور اس کو سبسکرائب کیجیے۔ انشاءاللہ تعالی میرا اور آپ سب کا اللہ تعالی حامی و ناصر ہو، اور جتنے بھی ہمارے لوگ بیمار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں شفائے کاملہ عطا فرمائے، اور ہمیں اس امید کے ساتھ کہ اللہ نے ہر بیماری کا علاج رکھا ہے،